ناظرین، بلوچستان میں مردانگی کی ایک ایسی مثال سامنے آئی ہے جس پر صرف اور صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ 2.5 درجن کے قریب مرد اور سب کے پاس اسلحہ، اور ان کے سامنے ایک تنہا عورت بغیر ہتھیار کے نہتی۔ اس عورت کو گھسیٹ کر لایا جاتا ہے، چند قدم کے فاصلے پر کھڑا کیا جاتا ہے، اور پھر ان میں سے ایک مرد اپنی مردانگی دکھاتا ہے۔ وہ سب کے سامنے پسٹل نکالتا ہے، پھر پہلا فائر کرتا ہے اور وہ خالی، پھر دوسرا فائر، وہ بھی خطا، لیکن تیسرا فائر سیدھا اس عورت کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ یہ عورت تھی جس کا نام کہیں شیتل اور کہیں بانو بتایا جا رہا ہے، جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ قرآن پاک اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ گولی کھاتے ہی شیتل یا پھر وہ بانو زمین پر گری اور اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ ناظرین، مارواڑ کی خاموش وادیوں میں جہاں پہاڑ صدیوں سے اپنے سینے میں کئی راز چھپائے بیٹھے ہیں، وہاں پر ایک انمول مگر ممنوع محبت نے جنم لیا، بانو اور احسان کی محبت۔ بانو ایک قبائلی غیرت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی لڑکی، اور احسان ایک سادہ دل اور کمزور وسائل کا حامل نوجوان۔ دونوں نے اس سماج کی تنگ دیواروں کو توڑ کر ایک ساتھ جینے کا خواب دیکھا۔ 6 ماہ پہلے فیصلہ کیا ہے کہ دنیا چاہے قبول کرے یا نہ کرے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جئیں گے، مگر دنیا نے انہیں معاف نہ کیا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اب جرگہ بیٹھا، فیصلے ہوئے، 40 لاکھ دے، علاقہ بدر، محبت پر سزا، لیکن انہوں نے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک دن پیغام آیا کہ قرآن کا واسطہ واپس آ جاؤ، کچھ نہیں کہیں گے، تمہیں معاف کیا۔ بانو کے دل نے یہ مان لیا کہ شاید خون کے رشتے اور قرآن کا واسطہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ پہاڑ اس دن صرف خاموش گواہ نہیں بنیں گے بلکہ خون کی سرخی ان کے دامن پر بھی لگے گی۔ بانو اور احسان کو پہاڑوں میں لے جایا گیا، جہاں نہ کوئی گواہ تھا نہ کوئی مدد۔ بانو کی لرزتی آواز آخری بار سنائی دی کہ قرآن کا واسطہ دیا تھا، اب دھوکہ دے رہے ہو، مجھے گولی مارو لیکن ہاتھ مت لگانا۔ اور پھر اندھا دھند فائرنگ ہوئی، بانو اور احسان کے جسم پہاڑوں کی مٹی میں گر گئے، خون بہا، چیخیں پہاڑوں سے ٹکرا کر لوٹ آئیں، مگر انسانیت کے کان بہرے تھے۔ 1 ماہ بعد بانو کی فریاد پر مبنی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ یہ کہانی اس سوال کی صورت میں رہ گئی ہے کہ کیا غیرت واقعی اتنی اندھی ہو گئی ہے کہ نہ قرآن کا لحاظ رہا نہ محبت کا مقام۔ اور یہ کوئی بیرون ملک کا واقعہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا واقعہ ہے، ہمارے بلوچستان کا واقعہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم فخر سے کہتے ہیں کہ غیور قوم کا علاقہ ہے بلوچستان، لیکن بدقسمتی سے چند سیاہ دل لوگوں نے اور چند کالی بھیڑوں نے بلوچستان کے نام پر ایسا ظلم کیا کہ کہا جا رہا ہے کہ 1.5 سال پہلے شیتل نے اپنی مرضی سے محبت کی شادی کی تھی، اور یہی اس کا جرم بن گیا۔ جرگے نے فیصلہ سنایا اور اس فیصلے کو ایسے نافذ کر دیا جیسے یہی قانون ہو۔ ناظرین، اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ صرف چند خبروں تک محدود ہے، باقی سب افواہیں ہیں۔ لیکن اگر یہ سچ ہے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان سب کے لیے جو خود کو بلوچستان کے حاکم کہتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ یہاں ان کی سرداری ہے۔ کیا یہ ہے تمہاری غیرت؟ کیا یہی تمہاری عزت ہے؟ اور ذرا تاریخ بھی یاد کرو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تھی، انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھیجا تھا، تو پھر تم لوگ کسی کو یہ حق کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں غیرت اس وقت کیوں یاد آ جاتی ہے جب کوئی حلال رشتہ کرنا چاہتا ہے، اور جب تم خود حرام کاری کرتے ہو تو تمہاری غیرت کہاں ہوتی ہے؟ اور یہی تمہاری اصلیت ہے۔ اور ریاست سے سوال ہے کہ ریاست کہاں ہے؟ وہاں کا قانون کہاں ہے؟ اگر ریاست اپنی رٹ قائم نہیں کرے گی تو پھر ایسے واقعات ہوتے ہی رہیں گے۔ اور یہ قتل صرف ایک لڑکی کا نہیں ہے، یہ قانون کا قتل ہے، بلکہ یوں کہوں کہ یہ انسانیت کا قتل ہے۔
اگر ان کے گھر والوں کو کوئی مسئلہ تھا کہ حلال رشتے کے باوجود وہ ان کو برداشت نہیں کر سکتے تھے تو قانون کا سہارا بھی لے سکتے تھے۔ اب تک کے لیے صرف یہی تھا، مزید تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ دوبارہ، تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔